اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف کہ قیل لہم، کہ ان کو کہا گیا کہ کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو۔ مکی زندگی میں ہاتھ نہیں اٹھانا، تلوار نہیں اٹھانی، بس وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ فلما کتبہ، بس جب مدنی زندگی میں فرض کر دیا گیا علیہم القتال، ان پر قتال، لڑائی، جہاد، اذا فریق منہم، اچانک ایک فریق، ایک گروہ ان میں سے، یخشون الناس، وہ ڈرتا ہے لوگوں سے، کخشیت اللہ، اس طرح کہ جس طرح اللہ سے ڈرا جاتا ہے، اللہ سے ڈرنے کی طرح وہ لوگوں سے ڈر گئے، او اشد خشیہ، یا اس سے بھی زیادہ شدید ڈر پیدا ہوا۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، لما کتبت علینا القتال، کیوں آپ نے ہم پر لازم کر دیا، فرض کر دیا قتال، لولا، کیوں نہیں، اخرتنا، آپ نے ہمیں مہلت دی، تاخیر کی ہمارے لیے، الی اجل قریب، کچھ مدت اور، تھوڑی مدت تک اور مؤخر کیوں نہ کیا۔ قل، آپ کہہ دیں کہ متاع الدنیا قلیل، دنیا کا جو فائدہ ہے، دنیا کا جو سامان ہے وہ بہت تھوڑا ہے، بہت تھوڑی زندگی ہے، لیکن والآخرۃ، آخرت جو ہے وہ خیر، وہ بہتر ہے، لمن اتقى، اس شخص کے لیے جو متقی ہے، جو تقوی اختیار کرتا ہے۔ ولا تظلمون فتیلا، اور تم ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیے جاؤ گے۔ اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کرے۔ باقی اینما تکونوا، تم جہاں بھی چلے جاؤ، یدرککم الموت، موت تمہیں پا لے گی، اپنے وقت پہ موت تم کو اچک لے گی۔ ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ تم مضبوط مستحکم قلعوں میں داخل کیوں نہ ہو جاؤ۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 77 اور 78 نمبر آیت کی آدھا حصہ آپ کے سامنے تلاوت ہوا ہے، آپ نے اس کا ترجمہ سنا، اور ان آیات کا درس کا پہلا حصہ کل گزر چکا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مکہ کی جو 13-14 سال کی زندگی تھی، اس میں لڑائی کی اجازت نہیں تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ لڑنا نہیں، تلوار نہیں اٹھانی، کسی کو آگے سے جواب نہیں دینا، صبر کرنا ہے، دعوت کا کام کرنا ہے، دعوت و تبلیغ کرتے رہو، جو مصیبتیں، مشقتیں، تکلیفیں آئیں ان کو برداشت کرتے رہو، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ وجہ یہ تھی کہ مسلمان کمزور تھے اور دشمن طاقتور تھا، تو اس لیے مناسب نہیں تھا کہ ان کو اجازت دی جاتی، تاکہ حالات پھر مزید خراب ہو جاتے۔ تو اس لیے بہت سے صحابہ کرام پھر جب تنگ آ گئے ان کی تنگیوں سے، تکلیفوں سے، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے ان کو ہجرت کی بھی اجازت دی۔ پھر 2 ہجرتیں ہوئیں، ایک ہجرت حبشہ ہوئی، پہلی ہجرت، پھر دوسری ہجرت جو ہے وہ ہجرت مدینہ ہوئی۔ اور کل یہ بات بھی بیان ہوئی تھی کہ جب بھی کوئی جماعت تیار کی جاتی ہے کسی پروگرام کے لیے، کسی انقلاب کو برپا کرنے کے لیے، تو اس کے لیے تربیت یافتہ ہونا بہت ضروری ہے، اس کی تربیت بہت ضروری ہے، اور تربیت کے بغیر اگر کام شروع کر دیں گے تو ممکن نہیں ہے کہ کامیابی ہو جائے۔ تو مکی دور میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی، صحابہ کرام کی تربیت فرما رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کو مضبوط کرنا چاہتے تھے، اس لیے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نصاب دیا، جو تربیت کے لیے 2 چیزیں اللہ نے عطا فرمائی، وہ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ اور میں نے کل بھی یہ بیان کیا تھا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جو جتنی بھی دنیا کی ممالک کی فوجیں ہیں، ان کی جو تربیت کی جاتی ہے، ٹریننگ کی جاتی ہے،
اور خاص قسم کی ان کو پلیٹیں کرائی جاتی ہیں، ان کو ورزشیں کروائی جاتی ہیں، دوڑ لگائی جاتی ہے، یا ان کے جسم کو مضبوط کیا جاتا ہے، یا اور جو ہے اسلحے کے استعمال کی ٹریننگ ہوتی ہے، تو اس ٹریننگ سے آدمی انسان مکمل نہیں بنتا۔ انسان اسی وقت انسان ہے جب اس کا اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے۔ اگر اللہ کی ذات سے تعلق نہیں ہے تو وہ انسان ہونے کے ساتھ ساتھ حیوان بھی ہے۔ اور دوسری چیز کہ انسان کے دل میں انسانیت کی ہمدردی پیدا ہو جائے، انسانوں کی ہمدردی پیدا ہو جائے، کمزوروں کے ساتھ محبت پیدا ہو جائے، مظلوموں کا ساتھ دینے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ یہ دو چیزیں فوجی کے اندر، سپاہی کے اندر، مجاہد کے اندر بہت ضروری ہیں، اور یہ دونوں چیزیں پیدا ہوتی ہیں نماز اور زکوٰۃ سے۔ نماز اللہ کے ساتھ رابطے کا سب سے بڑا ذریعہ، سب سے بڑا ذریعہ، اس سے بڑا ذریعہ عبادات میں سے سب سے بڑی عبادت۔ اسی لیے نماز انسان کی بدنی عبادت ہے اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ تو بدنی، جانی، مالی دونوں عبادتیں۔ تو جہاد نام ہی اسی کا ہے، جاہدوا باموالہم وانفسہم، اپنے مالوں کے ساتھ، اپنے جانوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں۔ ایک بندہ اپنی جان کو بھی پیش کر رہا ہے، اور جان کو وہی پیش کر سکتا ہے جس کے سامنے جنت ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی اہمیت ہو، اللہ کے ساتھ محبت ہو، اللہ کے لیے اسی محبت میں اپنی جان بھی دے دینا چاہتا ہو۔ تو ورنہ جان دینا یہ تو آسان کام نہیں ہے۔ ہر چیز بندہ دے سکتا ہے، جان دینا بہت مشکل ہے۔ لیکن مجاہد یا مسلمان یا مومن جب اس عروج پہ پہنچ جاتا ہے کہ اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، تو سمجھ لیں کہ اس کا اللہ کے ساتھ تعلق بن گیا، اللہ کی ذات سے اس کی محبت ہو گئی ہے، اللہ کے ارشادات اور نبی علیہ السلام کے ارشادات کی اہمیت اس کے دل میں بیٹھ گئی۔ اور یہ کہاں سے آئی ہے؟ یہ نماز کی وجہ سے۔ تو نماز میں آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اللہ سے گفتگو شروع کرتا ہے، اللہ کی مناجات کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کرتا ہے، دنیا و ما فیہا کی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ نہ اولاد کا تذکرہ جائز ہے نماز میں، نہ بیوی بچوں کا تذکرہ جائز ہے، باہر کی اللہ اکبر اس تکبیر کو کہتے ہی تکبیر تحریمہ ہے، حرام کر دینے والی تکبیر۔ ہر وہ چیز جو اس تکبیر سے پہلے حلال تھی، ہنسنا حلال تھا، مسکرا لینا حلال تھا، گفتگو کر لینا حلال تھا، سوال جواب کر لینا حلال تھا، کھانا پینا حلال تھا، اب اس تکبیر کے بعد نماز کی حالت میں کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، ہنس نہیں سکتے، ہنسنے سے نماز ٹوٹ جائے گی، اور اسی طرح کسی سے سوال نہیں کر سکتے، کسی اور طرف توجہ نہیں کر سکتے، کوئی دنیا کے زبانوں کا کوئی اور لفظ کا جملہ نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ اس تکبیر نے ہر چیز کو حرام کر دیا کہ بھائی اب اس دربار میں کھڑے ہو گئے ہو جس دربار میں اب کسی اور کی گنجائش نہیں، اب اس دربار میں دو رب نہیں ہو سکتے، تو بس ایک ہی ہے۔ اگر دنیا کو رب بناؤ گے تو پھر اس کے سامنے، اللہ کے سامنے اللہ کی تحقیر کر رہے ہو کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو اور دنیا کی باتیں اور دنیا کی طرف توجہ، دل میلا ہو گیا۔ تو اس لیے نماز جو ہے یہ ایک بہت بڑا جو ہے یہ تربیت کا ایک عملی نمونہ ہے۔ تو اسی لیے نماز کو ام العبادات کہا گیا حدیث میں، ام العبادات المقربہ الی اللہ، کہ اللہ کا قرب دلانے والی عبادات کی جڑ، کہتے ہیں جڑ اور بنیاد کو، کہ عبادات تو بہت سی ہیں، اللہ ہر عبادت سے راضی ہوتا ہے۔ آپ اللہ کے راستے میں صدقہ کریں، اللہ راضی ہوں گے، روزہ رکھیں، اللہ اس سے بھی راضی ہوں گے، دوسری کتنی عبادات ہیں، لیکن جتنا عبادات نماز کے اندر اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، اتنا کسی اور عبادت سے نہیں ہوتے۔ تو اس لیے اس کو ام العبادات المقربۃ الی اللہ، کہ اللہ کی طرف قریب کرنے والی، اللہ کا قرب دلانے والی عبادات کی جڑ اور بنیاد۔ اور نماز کے بہت سے فائدے ہیں۔ نماز جو ہے یہ جماعت جب آدمی کھڑی ہوتی ہے نماز میں، بہت سارے آدمی، پورے محلے کے رشتہ دار، ایک برادری، دوسری برادری، کئی برادریاں، پورا محلہ، تو اس سے اتحاد فکر پیدا ہوتی ہے۔ یعنی کتنی بڑی چیز ہے کہ مسلمانوں میں اتحاد فکر، کہ ہم سب ایک ہیں۔ تو یہ پیدا ہونا یہ بہت ضروری ہے کسی قوم میں۔
اور مسلمانوں کو نماز تنظیم سکھاتی ہے کہ دیکھو بھئی ہر آدمی، ملک صاحب ہے، خان صاحب ہے، غریب ہے، امیر ہے، سب ایک ہی صف میں کھڑے ہیں، کسی کے لیے کوئی جگہ چھوڑنی نہیں ہے۔ اور حکم دے دیا گیا کہ پیچھے سے اگر کوئی لیٹ آئے، چاہے وہ وقت کا بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، تو گردنیں پھلانگ کے آگے نہ آؤ۔ ہاں آگے جگہ ہو تو پہلے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اگلی صفوں کو پر کرے، لیکن اگر آگے جگہ موجود ہو تو پھر آہستہ آہستہ بندہ آگے آ سکتا ہے، لیکن آگے جگہ ہی نہ ہو اور آگے جانے کے لیے، اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں کی گردنیں پھلانگنا یہ مکروہ ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ مسلمانوں کو تنظیم سکھاتی ہے نماز، ڈسپلن، یہ انداز ڈسپلن کا درس دیتی ہے۔ پھر نماز اجتماعیت کا درس دیتی ہے، ہم سب کو ایک ہونا چاہیے، اجتماعیت، مساوات کا درس دیتی ہے کہ دیکھو ہم صفوں میں برابر ہیں، سب برابر کھڑے ہیں، مساوات، برابری کا۔ طہارت کا درس دیتی ہے، نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اس میں آپ جو ہے وہ طہارت کے ساتھ آئیں گے، باقاعدہ غسل کی ضرورت ہے تو غسل کر کے آئیں گے، وضو کی ضرورت ہے وضو پاک صاف ہو کے اللہ کے دربار میں آئیں گے، ایک بھی آ رہا ہے، دوسرا بھی آ رہا ہے، تیسرا بھی آ رہا ہے، اور پھر یہ پاکیزہ جگہ ہے مسجد، اس میں ہر بندہ پاک ہو کے آ رہا ہے، تو انسان کو طہارت۔ اور اسی طرح نماز انسانی ہمدردی سکھاتی ہے، انسان کی ہمدردی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ الحاقہ میں فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جب ہم حساب لیں گے، مواخذہ ہوگا، پوچھ گچھ ہوگی، تو نافرمانوں سے یہ سوال کیا جائے گا۔ اللہ نے قرآن میں پہلے ہی دنیا میں یہ سوال دے دیا، نافرمانوں سے پوچھا جائے گا کہ تم دوزخ میں کیسے پہنچے ہو، یہاں کیسے آ گئے ہو؟ تو وہ کہیں گے انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، پہلی بات تو یہ تھی کہ ہم خدائے عظیم پر ایمان نہیں، وہ اللہ باللہ العظیم، وہ اللہ کے جو عظمت وہ والا تھا، ہم نے ان پر ایمان ہی نہیں لایا۔ دوسری بات ولا یحض علی طعام المسکین، کہ خود مسکین کو، یتیم کو، بیواؤں کو، کسی جو ہے بھوکے کو کھانا کھلانا تو دور کی بات، کسی دوسرے کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی ہم نہیں دیتے تھے۔ چلو یار ہم نہیں کھلا سکتے تو دوسروں کو کہہ دیں کہ فلاں کے گھر تھوڑا سا راشن ڈال دو، فلاں پر حالات آ رہے ہیں، دوسروں کو متوجہ کرنا۔ تو یہ ابھارنا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مسکین کے کھانا کھلانے پر لوگوں کو ابھارو۔ تو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اس سوال کو قرآن مجید میں ذکر فرمایا کہ یہ جہنم میں تمہیں کس چیز نے پہنچایا، یہاں کیسے آ گئے؟ تو ایک تو ہم نے اللہ پر ایمان نہیں لایا، دوسرا اگر ایمان لاتے تو پھر ہم نے یہ کام نہیں کیا کہ نہ خود کسی مسکین غریب کو کھانا کھلایا ہے، نہ کسی دوسرا جو ہے کسی دوسرے کو ترغیب دی ہے۔ گویا خدا کا بھی دشمن کہ اللہ پر بھی ایمان نہیں لایا، اور انسانی سوسائٹی کا بھی دشمن کہ ان کا بھی خیال نہیں رکھا۔ یاد رکھیں خالق اور مخلوق یہ بڑا بہترین رشتہ ہے اللہ کا اپنے مخلوق کے ساتھ۔ حدیث میں اس کو عجیب طریقے سے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ جس طرح میری ایک برادری ہوتی ہے، میرا ایک گھر ہوتا ہے، میرے بچے ہوتے ہیں، میں ان کا ذمہ دار ہوتا ہوں، ہر طرح کا ان کا خیال رکھتا ہوں، گرمی سردی کا خیال رکھتا ہوں، کھانے پینے کا خیال رکھتا ہوں، دکھ بیماری میں ان کا خیال رکھتا ہوں، تعلیم اخراجات کا ان کا خیال رکھتا ہوں، مزدوری دینے لینے کا خیال رکھتا ہوں، ہر چیز کا خیال رکھتا ہوں، میرا کنبہ ہے۔ تو مخلوق کو اللہ کے نبی نے فرمایا الخلق عیال اللہ، وہ اللہ کا کنبہ ہے۔ جس طرح تمہارا کنبہ ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، اللہ کو اپنی مخلوق سے، اپنے تخلیق سے بڑی محبت ہے، تو اس لیے جو مخلوق پر رحم کرتا ہے اللہ تعالیٰ خالق اس پر رحم کرتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں، اللہ کے ساتھ محبت، اللہ کے حقوق، اور سوسائٹی انسانیت کے حقوق، اسی کو حقوق اللہ اور حقوق العباد کہا گیا ہے۔ تو یہ اس سوال کے جواب میں، اور سورہ مدثر میں یا ایھا المدثر، اس میں بھی اسی قسم کے الفاظ آتے ہیں کہ جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، آرام میں چلے جائیں گے، تو ان کو خیال آئے گا کہ وہ ہمارے کچھ دوست ہوتے تھے، کچھ جاننے والے ہوتے تھے دنیا میں، ہم ان کو نماز روزے کا کہا کرتے تھے، کچھ ہمارے محلے دار تھے، کچھ جاننے پہچانے والے تھے، کچھ رشتہ دار ایسے تھے، ان کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے، کوئی نظر نہیں آ رہے، تو جنت میں جنتیوں کی ملاقاتیں ہوں گی۔ تو اس وقت اہل جنت
وہ جب ان کو اللہ تعالیٰ یہ اختیار دیں گے، وہ جہنم میں دیکھیں گے تو وہ جہنم میں پڑے ہوں گے، وہ تو مجرم بنے ہوں گے آج۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ مدثر میں فرمایا کہ اس وقت وہ مجرموں سے سوال کریں گے، تو ما سلککم فی سقر، تم دوزخ میں اس آگ میں کس طرح آ گئے ہو؟ تو وہ کہیں گے لم نک من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ تو یاد رکھیں، یہ آج سے 20-30 سال پہلے ہم نے خود اپنے دیہاتوں میں دیکھا ہے کہ کوئی مسجد میں کوئی بھی باہر سے مہمان آتا تھا، انجان آدمی، تو لوگ کوئی نہ کوئی بندہ اس کو لے جاتا تھا، آپ مہمان ہیں جی باہر سے ہیں، مسافر ہیں، تو وہ جا کر اپنی بیٹھک میں اس کو کھانا کھلاتا تھا، چائے کا وقت ہوتا چائے پلاتا تھا، ٹھیک ہے۔ اگر ابھی تو حالات بہت خراب ہو گئے ہیں دنیا کے، ورنہ رات کو قیام بھی جو ہے وہ ٹھہراتا تھا۔ تو یعنی اس طرح کی یہ چیزیں عام تھی معاشرے میں، حالانکہ غربت تھی۔ تو آج کل تو کوئی اپنے بھائی کو کھلانے کے لیے تیار نہیں ہے، پتہ بھی ہے کہ بھائی کے گھر میں آج کھانے کے لیے کچھ نہیں، لیکن نظریں پھیر دیتے ہیں، کون دے گا؟ تو جو بیٹے ہیں وہ بیٹا بھی اپنی ایک چیز دوسرے بھائی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ابھی والدین موجود ہیں، اپنا موٹر سائیکل دوسرے بھائی کو دینے کے لیے تیار نہیں، اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یعنی عجیب ہرس ہماری اولادوں میں ڈال دی گئی ہے، دنیا دنیا دنیا، اتنی محنت کی ہے کہ ان کا مطمع نظر دنیا۔ اب تو وہ والدین کو بھی دنیا میں ہی تولتے ہیں کہ اگر والدین نے ہماری دنیا چھوڑی ہے تو والدین ہے، ورنہ آپ نے چھوڑا کیا ہے ہمارے لیے، آپ نے بنایا کیا ہے ہمارے لیے، آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ اولاد تو اب والدین کو بھی دنیا کے حساب سے، ہم نے تیاری جو ان کی دنیا کے حساب سے کی، ہم نے ان کو تیاری دنیا کے حساب سے کیا۔ تو اس لیے یہ دو چیزیں کہ ایک تو نماز پڑھنا اور دوسرا خرچ کرنا، صدقہ خیرات کرنا، اپنوں پر خرچ کرنے کا ڈبل اللہ نے ثواب۔ جو ذوی القربہ ہے، قریبی رشتہ دار ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عام صدقے کا ثواب جو آپ دیتے ہیں اس کا ایک اکیرا ثواب ہے، اور جو آپ اپنوں پہ خرچ کرتے ہیں اس کا ڈبل ثواب ہے۔ تو اس لیے یہ سورہ مدثر میں اللہ نے فرمایا کہ جب وہ مجرمین سے جنت والے پوچھیں گے اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں سے کہ تم دوزخ میں کس طرح آگے، تو وہ یہ دو چیزیں بیان کریں گے، لم نکو من المصلین، ایک تو ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، دنیا میں کہا جاتا تھا اللہ کے دربار کی حاضری ہم نہیں دیتے تھے، اور دوسرا ولم نکو نطعم المسکین، ہم کھانا نہیں کھلاتے تھے مسکین کو۔ تو بہرحال نماز ایک بنیادی عبادت ہے اور اہل ایمان کی اولین تربیت کا ایک حصہ ہے، مگر افسوس کا مقام ہے کہ مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد عمر بھر نماز ادا نہیں کرتی، عمر بھر 10 20 30 سال گزر جاتے ہیں مگر نماز کا خیال تک نہیں آتا۔ دنیا کے جتنے کام ہیں باقی تمام امور شان و شوکت سے انجام دیے جاتے ہیں، خوشیاں پوری طرح ہو رہی ہیں، شادیاں بڑے طریقے سے ہو رہی ہیں اور ہر چیز ہو رہی ہے، مگر خدا تعالیٰ کے حق کے اندر جو پرواہ نہیں کرتے۔ نجات تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اگر ایمان موجود ہے تو ہو سکتا ہے کہ نجات حاصل ہو جائے، مگر مجرم اور باغی ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہے، انسان تو اللہ کا مجرم بن گیا، باغی ہو گیا۔ اور نماز جو ہے تعلق باللہ، اللہ کے ساتھ تعلق کی استواری کا بہترین ذریعہ ہے، انسان اس کے بغیر طہارت پر قائم نہیں رہ سکتا۔ جب کوئی شخص نماز میں مناجات کرتا ہے تو قرآن پاک کی پھر کیا کرتا ہے، تلاوت بھی کرتا ہے، تو گویا جو آدمی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے وہ اللہ کی صفت کے ساتھ مل جاتا ہے، قرآن اللہ کی صفات میں سے ہے، تو اللہ کی صفت کے ساتھ اس کو تعلق حاصل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے نماز میں قرآن پاک پڑھنے کا ثواب سب سے زیادہ ہے۔ ہم کئی دفعہ کہتے ہیں جی تلاوت کریں، تو باہر نماز سے باہر تلاوت کرنے سے نماز کے اندر لمبی لمبی تلاوت کرنا اس کا ثواب سب سے زیادہ ہے۔ تو پھر نماز کے علاوہ قرآن پڑھنے کا ثواب کا درجہ اس کے بعد ہے۔ پھر نماز کے علاوہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب صدقہ خیرات سے بھی زیادہ ہے۔ ایک آدمی صدقہ خیرات کر رہا ہے
اور دوسرا جو ہے وہ نماز کے علاوہ بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا ہے. نماز کے اندر قرآن پڑھنے کا تو زیادہ ثواب ہے, نماز کے علاوہ پڑھنے کا بھی اتنا ثواب ہے کہ صدقے خیرات سے بھی, بلکہ نفلی روزے سے بھی تلاوت کا ثواب زیادہ ہے. تو قرآن پاک کا جو ہے یہ تلاوت جو ہے گویا کہ اس کو اللہ کی صفت کے ساتھ الحاق ہو رہا ہے. اور قرآن پاک ایک ورد بھی ہے جسے ہم ورد کہتے ہیں, تسبیحات کہتے ہیں, اور قرآن پاک ایک مکمل پروگرام بھی ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. تو اس لحاظ سے نماز کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا کلام بھی پڑھا جاتا ہے, اللہ کے کلام کی تلاوت بھی کی جاتی ہے. تو ایک چیز تو یہاں مکے والوں کی جو تربیت کی گئی, ان کو ہاتھ اٹھانے سے, جہاد کرنے سے, مکی زندگی جو 13-14 سال کی تھی اس میں جو روکا گیا, اس میں ایک تو تربیت ان کی ہو رہی تھی نماز کے ذریعے, اور تربیت کا دوسرا جز زکوٰۃ کی ادائیگی. زکوٰۃ جو ہے یہ مکی دور کے ابتدا میں فرض ہو گئی تھی. مکی دور میں اس کا جو نصاب آیا ہے, نصاب وہ مدینہ میں جا کے مدنی زندگی کے دوسرے سال میں سن 2 ہجری میں زکوٰۃ کا نصاب مقرر ہوا. اس لیے بعض حضرات کہتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ 2 ہجری میں فرض ہوئی ہے. اصل میں یہ مکہ میں ہی فرض ہو گئی تھی, لیکن اس کا نصاب نہیں تھا. تو نصاب کیا ہے کہ 100 میں سے 2.5%, اور اسی طرح نصاب جو زکوٰۃ کا پورا کس نے دینی ہے, کتنی دینی ہے, اور کتنے عرصے کے بعد دینی ہے, سال گزرنا ضروری ہے, یہ سارا جو نصاب ہے یہ نصاب پھر بعد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ اور پھر مدنی زندگی میں سن 2 ہجری میں مکمل ہوا. مکی زندگی میں زکوٰۃ کیسے ادا کی جاتی تھی؟ بس صرف اس حد تک تھی, نصاب تو تھا نہیں, بس اپنے مال میں سے کچھ حصہ غرباء, مساکین اور دیگر نیکی کے کاموں میں خرچ کیا جائے, مال نکالا جائے. تو مالی عبادات میں سے زکوٰۃ اہم ترین عبادت ہے, کیونکہ یہ بنی نوع انسان کے ساتھ ہمدردی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. وہ اللہ کے ساتھ رابطے کا بڑا ذریعہ ہے, اور یہ مخلوق کے ساتھ رابطے کا بڑا ذریعہ. تو اگر اللہ تعالیٰ سے تعلق مطلوب ہے تو اس کی مخلوق کے حقوق ادا کرنا بھی ضروری ہے, لازم. اس لیے مالی عبادات میں زکوٰۃ سر فہرست ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر بھی ارشاد فرمایا کہ اگر یہ لوگ کفر اور شرک نہ کریں, کافروں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کفر اور شرک سے توبہ کر کر ایمان میں داخل ہو جائیں تو پھر ان کو 2 لحاظ سے پرکھا جائے گا. ان کی 2 چیزیں دیکھی جائیں گی کہ واقعی یہ ایمان لائے ہیں کہ نہیں. اللہ نے فرمایا فَإِن تَابُوا, اگر یہ توبہ کر لیں تو وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ, اور پھر وہ نماز پڑھنا شروع کر دیں اور زکوٰۃ دینا شروع کر دیں, تو فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ, تو تمہارے دین میں بھائی, تو دینی بھائی ہو گئے. اور یہ بھی فرمایا اللہ نے فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ, پھر ان کا راستہ چھوڑ دو. اب تمہارے بھائی ہیں, اب یہ تمہاری سوسائٹی کے رکن ہیں, یہ اب اسلامی ممبر ہو گئے ہیں, ان کی جان اور مال محفوظ ہے. مقصد کیا ہے؟ اللہ نے اس آیت میں کیا فرمایا کہ نماز اور زکوٰۃ ایمان لانے کی ظاہری علامات اور نشانیاں ہیں. انہیں علامات فارقہ بھی کہتے ہیں, فرق کرنے والی, کیونکہ انہیں کے ذریعے مسلمان اور غیر مسلم میں امتیاز کیا جاتا ہے. مسلمان نماز پڑھتا ہے, غیر مسلم نماز نہیں پڑھتا. مسلمان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے, زکوٰۃ دیتا ہے, اور غیر مسلم زکوٰۃ نہیں دیتے. تو گویا کہ انہی دونوں کو علامات فارقہ بھی کہتے ہیں. یہ ایسی علامات ہیں جو مسلم اور غیر مسلم میں فرق کرنے والی ہیں. تو بہرحال شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کے ذریعے انسان کو 2 فائدے حاصل ہوتے ہیں. پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ انسان کی اپنی تہذیب نفس ہوتی ہے. یہ جو ہمارے اندر نفس بیٹھا ہوا ہے نا, یہ ہر وقت ہلبو کر رہا ہے, یہ ہرس کا مارا ہوا ہے, جمع ہو جائے, دن رات اس میں لگا ہوا ہے. اس کے اندر روحانی پاکیزگی بہت ضروری ہے, اس نفس کی طہارت بہت ضروری ہے. اس کو پاک کرنا, اتنا پاک کرنا کہ یہ نفس مطمئنہ بن جائے. نفس کی 3 قسمیں قرآن مجید میں. نفس امارہ 13ویں پارے کے شروع میں, یہ نفس برائی کا حکم دیتا, امر کہتے ہیں حکم دینا. نفس امارہ یہ ہر وقت یہ بھی کھاؤ, یہ بھی کھاؤ, اس کا بھی لے لو,
کوئی بات نہیں، بعد میں دیکھا جائے گا، لوٹ لو، دھوکہ دے دو، جھوٹ بولو، خیر ہے آنے دو. یعنی یہ نفس ہر وقت اسی پہ لگا رکھتا ہے انسان، برائی کی طرف دعوت، برائی کی طرف دعوت. نفس امارہ. اور ایک ہے نفس لوامہ، یہ 29ویں پارے میں سورہ قیامہ کے اندر، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، یہ ملامت کرنے والا نفس. جسے ہم کہتے ہیں نا اندر ایک ضمیر بیٹھا ہوا ہے، انسان کا ضمیر مرے نہ تو وہ اس کو ملامت کرتا رہتا ہے. انسان چوری بھی کر رہا ہو تو وہ کہتا ہے یار یہ اچھا کام نہیں ہے، دیکھو پکڑے جاؤ گے، بےزتی ہو جائے گی، تھانے کچہری میں جاؤ گے، پوری دنیا میں ذلیل ہو جاؤ گے. یہ اس کو ملامت کرتا رہتا ہے، یہ اندر ہی بیٹھا ہوتا ہے. تو ہم نے ان کی اصلاح کرنی ہے. ان دونوں کو جب ہم اصلاح کریں گے اور جب یہ نفس پاکیزہ ہو جاتا ہے، اس کی طہارت ہو جاتی ہے، تو پھر نفس سے مطمئنہ بن جاتا ہے. 30ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ. اللہ اسم جب انسان کی موت آتی ہے نا تو یہ نفس جب بن جائے مطمئنہ تو اللہ اس کو کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والے نفس، اے پاکیزہ روح، اے طہارت والے نفس. اللہ پھر اس کو حکم دیتے ہیں ارجعی الی ربک، اب اپنے رب کی طرف لوٹا. اللہ اس کو خود اپنی طرف بلاتے ہیں. راضیۃ مرضیہ، راضی ہو کے تو بھی مجھ سے راضی، میں بھی تجھ سے راضی، ہنسی خوشی آ جا. فادخلی فی عبادی، اب جنت میں میرے بندوں میں داخل ہو جا، جن کو میں نے اپنے بندوں میں داخل کیا ہے تو بھی اسی فہرست میں داخل ہو. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اب میری جنت میں داخل ہو جا. یہ اعزاز ہیں نفس مطمئنہ کے، اس کے لیے اس نفس پر محنت کرنی پڑتی ہے. تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زکوٰۃ کے 2 فائدے ہیں. پہلا فائدہ یہ ہے کہ ایک تہذیب نفس ہوتی ہے، یہ نفس کی جو ہے پاکیزگی اور طہارت، اس روح کی پاکیزگی اور طہارت کا ذریعہ ہے زکوٰۃ. جب بندہ اس نفس کے ارادے کو کچل کے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. اچھا، شیطان اور نفس یہ 2 دشمن ہیں. شیطان باہر کا دشمن ہے، نفس اندر کا دشمن ہے. یہ دونوں خرچ نہیں کرنے دیتے. جب آواز لگتی ہے، کوئی موقع آ جاتا ہے خرچ کرنے کا، تو شیطان کہتا ہے بھئی یہ تھوڑے سے پیسے دو گے، اچھا یہ تمہاری تھوڑے دنوں کے بعد تنخواہ آ رہی ہے تو تنخواہ آئے گی تو ڈبل دے دینا. یعنی اس موقع پہ یہ خرچ نہیں کرنے دے گا. حالانکہ انسان کہے بھئی ابھی تو یہ موجود ہیں تو یہ میں دے دیتا ہوں، اللہ نے ابھی آواز لگی ہے، موقع آ گیا ہے، موقع ہے، شاید دوبارہ موقع ہی نہ ملے، یا دوبارہ اگر آ گیا تو پھر دے دوں گا. اس کو مارے، کچلے نفس کو، ورنہ یہ شیطان اور نفس یہ نہیں ہونے دیتے. کہیں صدقہ نہ کر لے، کہیں یہ اللہ کا قریب بندہ نہ بن جائے. اور قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں گزر چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لن تنالوا البر، تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، حتی تنفقوا، یہاں تک کہ تم خرچ کرو، مما، ان چیزوں میں سے، تحبون، جن کو تم پسند کرتے ہو. اپنی محبوب چیز، پسندیدہ چیزیں اگر اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تو تم اصل نیکی کو نہیں پہنچ سکتے. تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، تو یہ جو ہے زکوٰۃ سے جب آدمی خرچ کرے گا تو اللہ کے ہاں درجہ. اور خرچ کیا کرنا ہے؟ جو پسندیدہ ہے، صاف ستھری چیز، اچھی چیز، خوبصورت چیز اللہ کے راستے میں. تو صحابہ اکرام کے بہت سے واقعات ہیں، جب یہ آیات اتری تو ان کے باغات تھے جو ان کو بڑے پسند تھے، وہ اللہ کے نبی کے سامنے آ گئے، اے اللہ کے نبی، اللہ یہ فرما رہے ہیں اور یہ باغ تو مجھے بڑا پسند ہے، میں اس میں بیٹھتا ہوں، چڑیا آتی ہیں، پانی چل رہا ہے اور کھجور لگی ہوئی ہے، میں اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے راستے میں اس کو دے دیتا ہوں، میں اس کو وقف کرتا ہوں. تو یعنی اپنی خوبصورت چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ کی. تو بہرحال بخل جو ہے، یہ بخل، یہ جس طرح جھوٹ ہے، غیبت ہے، یہ اندر کی غلط صفتیں ہیں، تو یہ بھی رذیل ترین خصلت ہے بخل. اس کا دفع ہونا بھی ضروری ہے. تو بہرحال اس پر تھوڑی سی انشاءاللہ گفتگو کل ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم. یا اللہ ہماری کمیوں کو تائیوں کو معاف فرمائیے، درگزر فرمائیے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے. یا اللہ قرآن مجید پڑھنے، پڑھانے اور سننے سنانے اور قرآن و سنت کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ ہماری زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائیے. نماز کی یا اللہ عبادت کے اندر استحکام پیدا فرمائیے، ترقیاں عطا فرمائیے. یا اللہ خشوع خضوع نصیب فرمائیے. یا اللہ بے توجہی
اور یا اللہ ادھر ادھر کی توجہ سے ہمیں محفوظ فرمائی، اپنی ذات کی توجہ اور دھیان نصیب فرمائی۔ یا اللہ زکوٰۃ دینے کی، صدقہ خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یا اللہ اپنے ہاتھوں کو اپنے راستے میں کھولنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یا اللہ ان کے باز سے محفوظ فرمائی۔ یا اللہ قرآن و سنت کی حکومت نصیب فرمائی، خلافت راشدہ کا قیام نصیب فرمائی۔ یا اللہ جو حضرات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائی، بیماروں کو شفا عطا فرمائی، جو حضرات ایمان کی حالت سے اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی بخشش فرمائی۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔